حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جو بات چیت ہے اور جو ایشوز ہیں، فاروق حسنات صاحب کے پاس چلتے ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں۔ اس تمام پروسیس میں یہ جو سیاسی ملاقاتیں ہیں، باتیں ہیں، ایک رول واشنگٹن کا بہت ہی ہیوی اسٹرانگ قسم کا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک بریفنگ نظر آتی ہے جس میں رچرڈ باچر یا کونڈیزا رائس کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب ہمارے پرانے اتحادی ہیں اور وہ نیو رول میں وی ول کنٹینیو ٹو ورک ود دیم۔ پھر ایک نئی بریفنگ ہوتی ہے نیگرے پونٹے کی، جس کے بعد ایسوسیٹڈ پریس بھی اور دوسری نیوز وائرز بھی کوٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے پریزیڈنٹ مشرف کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اب چھوڑ دیا ان کا ساتھ، وہ نئے لوگوں کے ساتھ کام کریں گے۔ آپ کی وہاں واشنگٹن بیٹھے ہوئے کیا اسیسمنٹ ہے، کیا رہے؟ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں زیادہ تر جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ صرف حکومت سازی کے لیے نہیں ہوتے، وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو ڈکٹیٹر نے مارشل لاء لگایا ہوتا ہے، فوجی ڈکٹیٹر نے، وہ آئین کا حلیہ اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد صرف حکومت سازی ہی نہیں کرنی پڑتی بلکہ آئین کو بھی کسی حد تک درست کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو شکیں وہ اپنی عام طور پر پریزیڈنٹ پاور زیادہ لے لیتے ہیں، اس میں ایک بیلنس لانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاکستان میں یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملات ہو جاتے ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں، جہاں پہ ریگولر الیکشن ہوتے رہتے ہیں، حکومت سازی، اس کے ساتھ پھر آئین کے اوپر بھی نظر ہوتی ہے کہاں کہاں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب رہی امریکہ کی بات، تو امریکہ 8 سال سے ریٹائرڈ جنرل مشرف کو سپورٹ کر رہا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ریٹائرڈ جنرل مشرف پوری طرح ان کی خدمات انجام دے رہے تھے، بلکہ وہ اگر ایک ڈیمانڈ کرتے تھے یا بات بھی کرتے تھے تو 4 ان کی باتیں مانتے تھے۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ ہم بے نظیر کو ایک یہاں پہ ان کی جنرل مشرف کے ساتھ بات چیت کروا کے اور ان کو سویلین فیس دیں، وہ بات نہیں بنی۔ ان کی شہادت سے پہلے بھی بہت سے مسئلے آگے تھے، کاف لیگ والے نہیں مان رہے تھے، وہاں پہ امریکہ کامیاب نہیں ہوا تھا، اور پھر وہ ان کی جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکا جب ان کو راولپنڈی میں بھرے پورے دن میں لوگوں کے سامنے مارا گیا۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اس میں لیمیٹیشنز ہیں، اور انتخابات میں بھی جو نتائج آئے ہیں وہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں آئے، اس لیے اب جو بھی منتخب حکومت ہوگی، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ان کو تعاون بھی کرنا پڑے کسی حد تک، لیکن وہ پاکستان کے قومی مفادات کو بھی سامنے رکھیں گے جو جنرل ریٹائرڈ مشرف نہیں رکھ رہے تھے۔ اس لیے امریکنوں کا کام مشکل ہو جائے گا، اور ان کی جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے افغانستان میں، جس کو وہ پاکستان میں بھی پھیلانا چاہتے ہیں، تو اس میں کچھ رکاوٹ آئے گی، اور اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیانات مختلف طریقے سے تبدیل ہوئے، اور وہ اس وقت تھوڑی سی وہاں پہ کنفیوژن بھی ہے ایڈمنسٹریشن میں۔ صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈو دے ہیو اینی فیوریٹس جو ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی یہ اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ یہ اسیس کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو، اس لیے ان کے لیے یہ نئی کموڈیٹیز ہیں۔ نواز شریف تو بالکل یعنی اتنے سال وہ سعودی عرب رہ کے آئے ہیں، اب ان کے خیالات کیا ہیں، وہ نئے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کو وہ کیسے پرسیو کر رہے ہیں، اور یہی آصف زرداری کا ہوگا، اور پھر اے این پی، یعنی یہ نئے ایکٹرز آگے ہیں، خاص طور پہ بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد، اور یہ اسیسمنٹ کی سٹیج پہ اس وقت ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ فیوریٹس کا بات یہ ہوتی ہے جی کہ جب اگر فنکشنل پارلیمنٹ ہے اور میڈیا جو ہے وہ الرٹ ہے، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کوئی فیوریٹ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بیسک مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیڈرز وہ پالیسیز بنائیں امریکہ کے اگر انٹرسٹ بھی کچھ ہے یہاں پہ، جس میں پاکستان کے مفادات کا بھی پہلے خیال رکھا جائے، اور پھر آگے۔ میرے خیال فاروق صاحب میں اس بات کے اوپر یہ جو فیوریٹس والی اور امریکہ کا رول والی ہے، اکرم ذکی صاحب سے بھی ریئیکشن لینا چاہوں گا۔ اکرم ذکی صاحب کچھ ایڈ؟ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں نئے سیاسی اتحاد اور حکومت سازی کے حوالے سے۔ لاہور چلتے ہیں، ہمارے ساتھ فاروق حسنات صاحب ہیں۔ ایک تو صدر صاحب کے حوالے سے جی کہ وہ فیوریٹس کون ہیں امریکہ کے اور وہ کس گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک ایشو ہے اے این پی کا بھی ابھی سٹیٹمنٹ آیا، اور دوسری سیاسی جماعتیں، نواز شریف بھی اس حوالے سے بیانات دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وار آن ٹیرر میں پاکستان کا رول جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، جو رولز آف دی انگیجمنٹ ہیں ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ ہماری جو سیلین کیجولٹیز ہو رہی ہیں، سوورینٹی کا ایشو ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اے این پی والے کہتے ہیں کہ جرگا سسٹم جو ٹریڈیشنل ہے اس کو ریوائیو کریں۔
बड़े हमने स्वेर किस्म का रिएक्शन देखा इन बयानात के ऊपर वाशिंगटन से। फारूक हसनान साहब, जब हम नई हुकूमत साजी की बात करेंगे तो ये इशू कहाँ स्टैंड करेगा? पहले तो ये बात है जी कि इन दोनों पार्टीज ने बहुत भारी सबक सीखा है पिछले 8 साल डिक्टेटोरियल दौर में। अगर ये फिर से मैकेवेलियन गेम खेलना शुरू कर देंगे कि वट्टू को आगे करो और उसको करो, तो मेरा ख्याल है कि जो आवाम ने एतमाद करके इनको अगेंस्ट ऑल हैवी ऑड्स, यानी हुकूमत उनकी जो केयर टेकर्स हैं वो भी उनसे भी बढ़कर पार्शल थे, उसके बाद नाज़िमों का पूरा निज़ाम था, फिर एक हमारे रिटायर्ड जर्नैल साहब ऊपर बैठे हुए थे, इन सारे ऑर्ड्स के अलावा के बावजूद लोगों ने इनको भारी मैंडेट दिया है। इसलिए इनको अब पाकिस्तान का ही इंटरेस्ट देखना है और पाकिस्तान के लोगों का ही इंटरेस्ट देखना है। डेफिनेटली जो वॉर अगेंस्ट टेरर है, जो इंटरनेशनल वॉर अगेंस्ट टेरर है, उसमें अमेरिका में भी ये सोच अब पैदा हुई है कि आप इसको एक ब्लैंकेट तरीके से ना देखिए, इसको आप इशू वाइज देखिए और हर मुल्क का जो ख़ास मामलात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ को देखिए। अब हमारा इसमें मसला आ जाता है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में करज़ई हुकूमत को अमेरिका और नेटो फोर्सेस सपोर्ट कर रही हैं और बहुत से कबाइल उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि वो टेक्निकली एक सिविल वॉर भी है। अगर अलकायदा के वो पीछे आए हैं लेकिन वो एक सिविल वॉर में भी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सिविल वॉर में मुदाखलत की थी और तालिबान की साइड दी थी। उस वक़्त तो वो बात हम भी कह रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे वो गलत है, अफ़गानिस्तान के मामलात में दखल ना दें। अब उसी लॉजिक को लेकर हम कैसे कह सकते हैं कि अब हम अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं, जो सिविल वॉर हो रही है, उनमें हम फरीक बनते हैं और इस दफ़ा हम करज़ई हुकूमत और अमेरिका जो उनको बैक कर रहा है वहाँ पे हम उनकी साइड दे के। इसलिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है, जो सियासी जमातें इशारा भी दे रही हैं और उनको लोगों का जो मैंडेट है, मेरा ख्याल है वो भी यही कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मत दखल दीजिए, चाहे वो तालिबान की सपोर्ट की शक्ल में हो या जो दूसरे तालिबान हैं जो अमेरिका और नेटो फोर्सेस हैं उनकी शक्ल में हो। हैंड्स ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत हमने बुरा सबक सीखा माजी से और आगे के लिए हमें। फारूक हसनान साहब, लेकिन ये तो एक हिस्ट्री हो गई कि ये उस पर्सपेक्टिव में आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, लेकिन क्या जो नई रूलिंग कोलिशन होगी वो वॉर ऑन टेरर को रीडिफाइन करने की जरूरत महसूस करेगी? तो करेगी तो क्या वो इस काबिल होगी कि कर पाए? नहीं, इनको करना पड़ेगा जी। मतलब है कि ये इनकी मर्जी नहीं है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, ये कह देना अलकायदा यहाँ पे बम चला रहे हैं या तालिबान चला रहे हैं बड़ा आसान है। असल बात यह है कि ये भी देखिए कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की हुकूमत ने वज़ीरिस्तान में क्या किया है, उनकी कितनी औरतों को मारा है, उनके कितने बच्चों को मारा है, वहाँ तो मीडिया को भी नहीं जाने दिया। और क्या उसका रिएक्शन हो रहा है? बातचीत क्यों नहीं की जा रही? उसमें फेलो पाकिस्तानीज़ हैं, हमारे जो ट्राइबल्स हैं, यहाँ पे ये भी तासुर मिलता है अजीब सा कभी कभी जब डिस्कशंस होती हैं, जिस तरह के वो पाकिस्तानी ही नहीं हैं और उनका एक वो एंटिटी हैं, बिल्कुल फॉरेन एंटिटी हैं जो पाकिस्तान के फाटा में रहते हैं, और इस तरह बात की जाती है जैसे कि उनको एक पाकिस्तानी ना समझ के।